बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं। आपसे बहुत माज़रत है कि स्टोरी अपलोड करने में कुछ दिनों की ताख़ीर होगी। कुछ आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रहे थे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इससे पहले कि मैं स्टोरी शुरू करूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें सेंड की है, आज जो स्टोरी है ये हमें सेंड की है मुर्तज़ा ने लाहौर से। मुर्तज़ा कहते हैं कि मैं अपने मामू की स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये स्टोरी आप मेरे मामू की ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। आज से तकरीबन 45 साल पहले की बात है। उस वक़्त हम लोग बिल्कुल नौजवानी में कदम रख रहे थे। 19-20 साल की उम्र होगी। मैं और मेरे 2-3 दोस्त थे, मेरे तकरीबन 3 दोस्त थे और हम लोग काम करते थे भाटी में एक दुकान के ऊपर। इसके अलावा हम अपनी तालीम का सिलसिला भी साथ में जारी रखे हुए थे और पार्ट टाइम में हम काम करते थे। जैसा कि काफ़ी लेट नाइट तक भाटी में आपको मालूम है कि शॉप्स जो है खुली रहती हैं। उस ज़माने में भी काफ़ी रश हुआ करता था। आज जैसा तो नहीं, मगर होता था काम काफ़ी। और उसके बाद हमारा ये काम होता था कि हमने दुकान को साफ़ करके, चूँकि वो खाने पीने की और दूध दही की दुकान थी, तो हम लोग रात में उसके बाद सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके और शॉप को साफ़ करके तो रात में लेट नाइट वापस अपने घरों को जाया करते थे। हम सब दोस्त जो थे शादरा से ही आते थे, तो इसलिए हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होती थी। हम इकट्ठे ही आते थे और इकट्ठे ही चले जाते थे वापस, और हमें कोई प्रॉब्लम कभी नहीं फेस हमने करना पड़ी। और हमारे पास हमारी साइकिलें भी मौजूद थी, तो हम ऐसा करते थे कि अपनी साइकिल्स के ऊपर वापस चले जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि हम लोग आज जो है वो लेट नाइट में अगर फारिग होंगे तो हम सब दोस्त एक ही के घर में चले जाएंगे और वहीं पर हम सो जाएंगे। और घर वालों को हम बता कर आए थे कि कल छुट्टी है, तो हम सब दोस्त एक ही घर में चले जाएंगे। एक दोस्त के घर में हमने सबने डिसाइड किया कि हम में से एक के घर में हम चले जाएंगे और वहीं पर हम अपनी स्पेंड कर लेंगे नाइट। तो हम अपने काम से इजीली फारिग हुए बड़े आराम से, क्योंकि हमें मालूम था कि हम इकट्ठे होकर घर जाके बैठेंगे, खुशगपियाँ करेंगे। तो बड़े खुश थे हम कि आज हमें फ्री टाइम मिल जाएगा। तो इसी लिहाज से हम सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि घर जाके हमने क्या क्या अपना खाना वगैरह हमने लिया कि ये हम घर जाके खाएंगे। और इस तरह से हम जो हमने गेम्स वगैरह खेलनी थी वो भी हम डिसाइड कर रहे थे। तो यही डिसाइड करते करते हम अरेंज करते हुए हमें काफ़ी लेट नाइट हम फारिग हुए। तो हम तकरीबन 2 दोस्त थे और जो जिसके घर पे हमने जाना था वो पहले ही निकल चुका था, अपने घर जा चुका था। तो उस ज़माने में ऐसा होता था कि जो साइकिल्स होती थी इनके पीछे एक स्टैंड, एक कैरियर सा बना होता था जिसके ऊपर अगर कोई बैठना चाहे तो बैठ भी सकता था, और इसके अलावा अगर कभी कोई सामान वार होता था हम उसमें रख लेते थे। अब 2 दोस्त तो एक साइकिल में बैठ गए और मेरी साइकिल जो थी वो उसका स्टैंड बिल्कुल फारिग था। बहरहाल हम बड़े हंसते खेलते अपने घर की तरफ रवाना हुए। जैसे ही हम पुल के करीब आए तो हमने देखा कि वहाँ पर एक खातून खड़ी हैं, बिल्कुल एजिड थी और वो वहाँ पर खड़ी हैं और जैसा कि कोई फ़कीर होते हैं इस तरह का उनका हुलिया था। तो हम करीब से गुज़रने लगे तो उन्होंने आवाज़ दी कि बच्चों सुनो बात मेरी। तो चूँकि हम लोग अपनी खुशखबरी में मसरूफ़ थे, मगर फिर भी उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि हम लोगों ने बासानी सुन ली, जिस पर हम बहुत हैरान हुए कि इतनी नहीब सी खातून है, इतनी लागर सी, और इनकी आवाज़ इतनी बुलंद और इतनी कड़कदार निकली है। मगर बहरहाल हम लोगों ने इतना इस पर तवज्जो ना की। और मैंने पीछे जाके पूछा, जी अम्मा जी बताएं, क्योंकि वो दूसरे दो वो वहीं पे खड़े होकर मुझे देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। तो मैंने पीछे जाके पूछा, जी अम्मा जी आप बताएं कि आपने आवाज़ दी थी। कहने लगी, हाँ मैं ये पुल जो मुझसे क्रॉस नहीं किया जा रहा, मेरे से मैं पार नहीं जा सकती, क्योंकि मैं आप देख रहे हो मैं कितनी लाकर हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा। लेकिन ये कि अगर आप मुझे अपने साथ बिठा लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपको दुआएं दूंगी। इस टाइप की वो उन्होंने मुझसे बातें की। तो मैंने उनको कहा कि जी अम्मा जी आप मेरे साथ बैठ जाएं, मेरी स्टैंड मेरा फारिग है ये साइकिल, तो आप इस पर बैठ जाएं, कोई मसला नहीं, हम आपको छोड़ देंगे जहाँ आप कहेंगी।
اور دل میں ہمارے یہی خیال آ رہا تھا کہ ہماری بھی والدہ ہیں گھر میں، ہماری بھی نانی وغیرہ، تو کیا ہے اگر یہ اب تکلیف میں ہے ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کے گھر تک، مگر ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ اس رات کے اس پہر میں یہاں پر کر کیا رہی ہیں اکیلی. ان کو تو ان کے گھر پر ہونا چاہیے، جو بھی ان کا مقام ہے، ڈیرا ہے، وہاں پر یہ ہوں. یہ اکیلی خاتون اتنی بوڑھی اور لاغر سی ہیں تو یہ کیسے یہاں تک آ گئی؟ یہ چیز ہم نے نہ سوچی. میں نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور جیسی وہ بیٹھی ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری پوری سائیکل کے اوپر بہت زیادہ وزن آ گیا. اب وہ دونوں دوست جو تھے وہ آگے جا رہے تھے اور میں پیچھے پیچھے ان اماں جی کو بٹھا کر چل پڑا، اور میری سائیکل اس قدر بھاری ہو چکی تھی کہ مجھ سے چلانا دھوبھر ہوا گیا تھا. اور وہ دونوں پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھتے اور ہنس رہے تھے کہ یہ دیکھو کیسے چلا رہا ہے، کہ جیسے اس کو، اور میرا چہرہ ایسے تھا کہ جیسے کہ ہوائیاں اڑ جاتی، کیونکہ اس قدر میری سائیکل پہ بوجھ آ چکا تھا. میں بہت پریشان تھا کہ یہ کیا ہے، میری سائیکل میں شاید کوئی خرابی آ گئی ہے، کیونکہ ذہن کسی اور طرف جا ہی نہیں رہا تھا. نہ ہی بندہ ایسی سچویشن میں کچھ ایسا سوچتا ہے، اور اس زمانے میں ایسا کچھ خاص ہوا بھی نہیں کرتا تھا کہ بندہ کسی اور طرف ذہن جائے کہ جی کیا وجہ ہو گئی، یہ کوئی اور مخلوق ہے. ایسا کوئی ہمارے ذہنوں میں نہیں تھا. ہماری ایج کا بھی کچھ تقاضا ایسا تھا کہ بندہ لاپرواہ ہوتا ہے. مگر میرے جو دوست تھے انہوں نے سائیکل کھڑی کر دی ایک جگہ پہ، کہنے لگے کہ تم آگے جاؤ کیونکہ تم بہت آہستہ آہستہ آ رہے ہو، تمہاری وجہ سے ہمیں بار بار سائیکل روکنی پڑتی، تمہارا ویٹ کرنا پڑتا ہے. اب تم آگے چلو گے اور ہم پیچھے تمہارے آئیں گے. تو میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے. میں نے سائیکل کراس کر کے ان سے جیسے ہی آگے آیا تو ایک دم پیچھے خاموشی مجھے فیل ہوئی. اب میں چلا جا رہا ہوں اور وہ دونوں پیچھے آ رہے ہیں، اور پہلے چونکہ ان کے باتیں کرنے کی آوازیں اور ہنسنے کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں، اب وہ دونوں سٹاپ ہو چکی تھی. آوازیں بھی، باتیں کرنے کی اور ہنسنے کی آوازیں بھی بالکل سٹاپ ہو چکی تھی. میں نے ایک بار ہلکا سا کوشش کی کہ گردن گھما کے دیکھوں، مگر میں ایسا نہ کر سکا کیونکہ سائیکل پہ وزن بہت زیادہ تھا. میں بہت مشکل سے چلا رہا تھا. ایک دم سے میں نے دیکھا کہ میرے دونوں دوست میرے قریب سے گزرے اور مجھے کہنے لگے کہ سائیکل کو یہیں پہ چھوڑ کے بھاگو بھاگو بھاگو. ایسا جب انہوں نے بولا تو میں نے ایک منٹ کے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے میں نے سائیکل کو گرا دیا اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ مجھے ہوا کیا، میں نے بھاگنا شروع کر دیا. جب میں بھاگا تو پیچھے سے مجھے کہکوں کی آوازیں آنے لگی. میں نے بالکل بھی یہ بھی خیال نہ کیا کہ وہ بوڑھی عورت ہے، وہ کدھر گری ہوں گی، ان کو چوٹ نہ آئی ہو. جیسے جیسے میرے دوستوں نے کہا کہ بھاگو، سائیکل کو چھوڑ کے بھاگو، تو میں نے ایک دم سے وہیں پہ سائیکل، کیونکہ مجھے بھی کسی انہونی کا خیال آ گیا، مجھے بھی ایسا فیل ہوا، محسوس ہوا کہ کچھ عجیب بات ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. میں نے ایک دم سے اپنی سائیکل کو وہیں پہ گرایا اور میں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا. اور میرے پیچھے سے کافی دور سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ اسی خاتون کی آواز آ رہی تھی کہ آج تو تم بچ گئے، تمہارے دوستوں نے تمہیں بچا لیا، ورنہ اب تمہاری خیر نہیں تھی، میں نے تم تینوں کو کھا جانا تھا، میں تم تینوں کو مار دیتی. میں نے کافی دور جا کر میرے دوستوں نے مجھے اپنے ساتھ ہی کہا کہ کسی طرح سے ایڈجسٹ ہو جاؤ، اور وہ جو آگے سائیکل کے ایک ڈنڈا سا لگا ہوتا تھا انہوں نے مجھے اس پہ بٹھایا اور ہم تینوں جو تھے بھاگنا شروع ہو گئے. گھر جا کر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جب ہم نے تمہیں کہا کہ تم آگے نکلے، جب تم آگے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو خاتون تھیں ان کی ٹانگیں بہت لمبی ہو کر جس جگہ سے ہم نے انہیں بٹھایا تھا پل کراس کر کے، وہیں پر ان کی ٹانگیں جو تھیں وہاں سے شروع ہو کر سائیکل تک آ رہی تھی. جیسے جیسے تم آگے جاتے وہ ٹانگیں مزید لمبی ہوتی جا رہی تھی. اور پھر ان خاتون نے ہماری طرف مڑ کر دیکھا تو وہ ایک بھیانک سی چڑیل کی شکل میں تھیں. ان کالا سیاہ چہرہ تھا اور وہ ہونٹ جو تھے ان کے بہت پھٹے ہوئے تھے، آنکھیں جو تھی وہ بالکل باہر نکل آئی تھیں، اور بال جو تھے وہ اڑے ہوئے تھے، اور وہ دانت لمبے لمبے جو تھے ان کے منہ سے باہر آ رہے تھے، اور وہ ہمیں دیکھ کر عجیب عجیب سے شکلیں بنا رہی تھی. تو ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہوئے تیزی سے بھاگے. اس آیت الکرسی کے ورد کی وجہ سے ہماری بچت ہو گئی ہے، ورنہ وہ ہم تینوں کو کھا جاتی واقعی میں. جیسا کہ اس کے حرکتیں تھیں، جیسے کہ اس کے ارادے نظر آ رہے تھے، وہ واقعی کوئی خطرناک چڑیل تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. یہ سن کر تو میری بالکل ہی جان، کیونکہ میں جس کو وہ بیٹھی تھی میں ویسے تبھی ان جو وزن آ گیا تھا، اور وہ اتنی لاغر اور اتنی کمزور سی تھی، اور اتنا وزن کیسے آ گیا سائیکل پہ، وہ سب باتیں مجھے سمجھ آنے لگیں. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان جو تھی وہ اس خوفناک چڑیل سے بچائی.
اس کے بعد ہم لوگ کبھی بھی اتنا لیٹ نائٹ اس پل پر سے جب گزرتے تھے تو ہم پہلے ہی آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد وہ ہمیں کبھی دکھائی بھی نہیں دی۔ امید ہے کہ یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ جو لوگ ہمارے ساتھ سٹوریز شیئر کر رہے ہیں اور ہمارا خیال ان کا بہت بہت شکریہ، اور باقی سب آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز ہمیں اپنی سٹوریز سینڈ کریں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کمنٹ باکس میں چاہتے تو وہاں پر اپنی سٹوریز شیئر کریں، ہم سب کو آپ کی سٹوری سنائیں گے۔ اور پلیز ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور اپنی کمنٹ ضرور بتایا کریں آپ کو سٹوریز کیسی لگتی ہیں، اچھی بری جو بھی ہیں آپ پلیز کمنٹ کیا کریں۔ اور رمضان کریم آپ سب کو مبارک ہو، اور اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کو، برکتوں کو حاصل کریں، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، ٹیک کیئر۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔